دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ پاور اور پیسہ رشتے خرید سکتا ہے؟ کیا طاقت کے نشے میں محبت خریدی جا سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک پہلو کی، ایسے ہی ایک کردار کی کہ جو کہ اس ڈرامے میں بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی۔ اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس کی ایک آواز پہ مر کٹنے والے اور لبیک کہنے والے سینکڑوں لوگ اس کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ صرف طاقتور نہیں تھا بلکہ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا ایک ایسا انسان تھا جس نے آہستہ آہستہ خود کو انسان سے زیادہ ایک اختیار سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ صرف زمینوں کا مالک نہیں بلکہ دلوں کا بھی مالک بن سکتا ہے، اور یہی یقین اس کے اندر غرور کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ مگر اس کے کردار کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خلا موجود تھا، ایک ایسی خاموشی جسے وہ اپنی طاقت کے شور میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس کے تخت اور تاج کے بغیر دیکھے، اس سے محبت کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ محبت کو ایک سودا سمجھتا رہا، ایک ایسی چیز جسے قیمت دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک انتہائی مخلص، اخلاص سے بھرپور، ہمدردی سے بھرپور کردار غلام کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، جسے دنیا شاید ایک کمزور انسان کے طور پر دیکھتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس کہانی کا سب سے مضبوط کردار ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ سکون ہے جو بادشاہ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ سچائی ہے جو کسی خزانے میں نہیں ملتی، اس کے پاس وہ دل ہے جو کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ دن بھر محنت کرتا ہے، اس کے ہاتھ سخت ہیں، اس کے کپڑے سادہ ہیں، اس کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے، مگر اس کے پاس ایک دل ہے، خوبصورت دل ہے، اور وہی خوبصورت دل جو محبت کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جو چیز بادشاہ تلاشنے سے حاصل نہیں کر سکتا، وہی چیز غلام بغیر تلاشے حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، تیسری طرف اس ڈرامے کا اہم کردار سندری کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب سندری اس کہانی میں داخل ہوتی ہے تو وہ صرف ایک خوبصورت لڑکی نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسا شعور ہوتی ہے جو دونوں کرداروں کے درمیان فرق کو واضح کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے اور محبت دائمی۔ وہ دیکھ سکتی ہے کہ ایک طرف ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو سب کچھ رکھتا ہے مگر دل خالی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں مگر دل بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنی عادت کے مطابق اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب کچھ دینے کی پیشکش کرتا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ محبت کسی پیشکش کا نام نہیں بلکہ ایک احساس کا نام ہے۔ جب غلام خاموشی سے کھڑا رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ محبت کو ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک لڑکی کا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ ایک سچائی کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک طرف طاقت ہار جاتی ہے اور دوسری طرف خلوص جیت جاتا ہے، اور بادشاہ پہلی بار اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو سب سے زیادہ قیمتی تھی۔ طاقت انسان کو جھکانا سکھاتی ہے مگر محبت انسان کو جیتنا سکھاتی ہے، اور جو دل جیت لے وہی اصل بادشاہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا طاقت اور پاور کے بل بوتے پہ رشتے اور محبت کو خریدا جا سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔